بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مستحقین زکوٰۃ کون ہیں؟ تو جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے نہ ہوں تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ جو بھی پیسے بنتے ہوں 52.5 تولہ چاندی کے، یا اس کے گھر میں اس کے پاس جو ہے وہ اتنا اضافی سامان نہ ہو کہ اگر اس سامان اضافی ضرورت سے زائد کہ اس کو اگر جمع کیا جائے اور اس کے پیسے بنائے جائیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے بنتے ہوں تو لہذا وہ بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو لہذا جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے ہوں، یا پھر گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے ایکسٹرا کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو وہ بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، کیش کوئی رقم نہیں ہے، 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو وہ اس میں چند افراد بتا دیتا ہوں۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ یہ صرف مسلمان ہی کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے جو سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، تو سید ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہاں، ان کا اگر کوئی غریب ہے تو ان کو نفلی صدقات کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ان کو نہیں دی جا سکتی، جو سید لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو کون سے ایسے رشتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور کون سے ایسے رشتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق ہوں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جو اپنے خونی رشتے ہیں جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، تو اسی طریقے سے اوپر چلے جائیں، ماں باپ ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، تو اسی طرح اوپر جتنے بھی چلتے چلے جائیں، نیچے آ جائیں پوتا پڑ پوتا، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اپنے باپ ہے غریب ہے، ماں اگر غریب ہے، یا دادی ہے، نانی ہے اگر غریب ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اولادوں کے اندر بھی کوئی اگر غریب ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ کون سے رشتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ باقی کون سے ایسے رشتے ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے، تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے بھائی ہے، بہن ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہیں، خالہ داد بہنیں ہیں، کزن جن کو کہا جاتا ہے تو وہ ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ساس ہے، سسر ہے، تو ان کو اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتا دیا، بھائی، بہنیں، بھتیجا، بھانجی، پھوپھا، پھوپھی، اسی طرح خالہ، اسی طریقے سے وہ سسر ہے، ساس ہے، یا ستیلی ماں ہے، ستیلی ماں، تو یہ اگر مستحقین زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر ان کی ملکیت میں اتنا نہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو مقدار ابھی بتائی، تو وہ اتنی مقدار ان کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تحقیق کر کے دے دیا جائے کہ یہ واقعی مستحقین ہے، اور بتا کے دینا بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے، کیونکہ یہ تو ان کی شرمندگی ہوگی۔ تو بغیر بتائے بھی ہم دے سکتے ہیں، ان کو ہدیے کی نیت سے دے دیں، انعام کی نیت سے دے دیں کہ یہ انعام ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے ہماری طرف سے،
تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے پیسوں کو کہ یہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے، بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ تو بہرحال باقی جو ہے نا، مسجد کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ مسجد کے تعمیراتی کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں آدمی زکوٰۃ دے دے، وہاں عطیات چلتے ہیں، عطیات، تو عطیاتی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن مسجد کی تعمیر میں یا بھی کوئی بھی مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو تو تعمیراتی کاموں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ ہوتی ہے کسی کو مالک بنانا، تو لہذا تملیک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ تملیک جو ہے مالک بنانا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی دیگ بنا کے زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو کھلا دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کہ دسترخوان پہ جو ہے کھانا کھلا دیا جائے سب کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے کسی کو مالک بنا دینا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے لوگ جو ہے سیلانی وغیرہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ لوگ وہ کھانے کھلا رہے ہیں تو کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، وہ تو کسی کو مالک بنا دینا ہوتا ہے، کسی مستحق کو مالک بنا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے ایسی جگہوں پہ، ایسے جو ہے اداروں میں آدمی زکوٰۃ دینے سے تھوڑا گریز کرے، کیونکہ پتہ نہیں وہ جو ہے اس زکوٰۃ کی رقم سے کہاں پر خرچ کرے، تو یہ چونکہ شعبے والی بات ہے تو آدمی ایسی جگہوں سے زکوٰۃ دینے سے گریز کرے۔ ہاں کسی مستحق کو دے، جس کو، یا مدرسے میں طلبہ میں جہاں پر رہائشی طلبہ ہوں، رہتے ہوں، مسافر طلبہ ہوں، وہاں آدمی زکوٰۃ دے تاکہ وہ صحیح مصرف پہ زکوٰۃ خرچ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔